السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج توحید کا چھٹا سبق ہے، جس کا موضوع ہے رسولوں پر ایمان۔ رسولوں کے اوپر ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ اس بات کا پختہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا جو اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا تھا، ایسی عبادت جو کفر و شرک سے خالی ہو، اور وہ رسول انہیں باطل معبودوں کی عبادت سے بچنے کا بھی حکم دیا کرتا تھا۔ یہ تمام رسول نہایت سچے، امانت دار اور متقی و پرہیزگار ہوتے تھے، بلکہ ان کے اندر وہ تمام خوبیاں، وہ تمام صفات پائی جاتی تھیں جو عمدہ اور بہتر کہلاتی ہیں، اور برے صفات سے، بری چیزوں سے وہ ہمیشہ دور رہا کرتے تھے۔ تو رسولوں کے اوپر ایمان، ہم نے پچھلے لیسن کے اندر پڑھا ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ رب العالمین کی آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان۔ تو رسولوں کے اوپر ایمان یہ ایمان کا چوتھا رکن ہے، چوتھا پلر ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پڑھیں گے آخرت کے اوپر ایمان، اور پھر آخری رکن، چھٹے رکن، اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان۔ تو رسولوں پر ایمان اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی کئی آیتوں میں ذکر کیا ہے، رسولوں کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر بھی کچھ نبیوں اور رسولوں کا نام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ میں نے یہاں پوائنٹ کے طور پر بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اور اس میں بہت ساری چیزیں خود بخود کلیئر ہو جائیں گے۔ میں نے لکھا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے گئے، سب کے سب انسان تھے، بشری صفات سے متصف تھے، یعنی جو انسانوں کو جو چیزیں لاحق ہوتی ہیں انہیں بھی لاحق ہوتی تھیں، مثلا بھوک، پیاس، کھانا پینا، شادی و بیاہ، بیوی بچے، بیماری و شفا یابی، خوشی اور غمی، اور موت و زندگی۔ اور اللہ رب العالمین اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ مثال کے طور پر انہی آیتوں میں سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول جو سورہ شورى کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں کہ والذی هو یطعمنی ویسقین، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو مجھے کھلاتی ہے، مجھے پلاتی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ذات مجھے شفا دیتی ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی ذات ہے جو مجھے موت دے گی اور پھر مجھے زندہ بھی کرے گی۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس وقت جب کہ آپ کو نماز میں سہو ہو گیا تھا، آپ نے 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیا، تو جب آپ کو بتلایا گیا بعد میں تو آپ نے 2 رکعت پڑھی اور مکمل کیا، سجدہ سہو کیا، اور پھر آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ انما انا بشر مثلکم، کہ یقیناً میں تمہاری طرح سے ایک انسان ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، فاذا نسیت فذکرونی، جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف کی آخری آیت میں بھی ذکر کیا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے طریقے سے ایک انسان ہوں۔ تو ہم سبھی جانتے ہیں انبیاء کے کتنے ہی انبیاء ایسے ہیں جن کے بیویوں کا تذکرہ ہے، جن کے بچوں کا تذکرہ ہے، اور ان کے والدین کا ذکر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انبیاء اور رسول انسانوں میں سے تھے، اور یہی حکمت کا تقاضا بھی تھا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے انہی کے نسل سے کسی فرد کو بھیجا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اگر اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیج دیتا تو یہی انسان کہتے ہیں کہ اللہ تو نے ہم میں سے کیوں نہیں نبی اور رسول بنایا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی فطرت کے مطابق انسانوں ہی میں سے رسولوں اور نبیوں کو منتخب کیا۔ اس کے بعد پوائنٹ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے۔ نبی کبھی ہم سنتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے نبی ہیں، کبھی کہتے ہیں رسول ہے، تو فرق کیا ہے؟ رسول کو مستقل شریعت دے کر اس کی تبلیغ کا حکم دیا جاتا ہے،
اور نبی اپنے سے ماقبل رسول کی شریعت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ یعنی نبی جو ہوتا ہے اس سے مستقل کسی شریعت کو دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جو اس کے ساتھ جو رسول ہوتا ہے یا اس سے پہلے جو رسول ہوتا ہے اسی کے شریعت کا پرچار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، نبی بھی تھے، لیکن ہارون علیہ السلام صرف نبی تھے، انہیں کوئی شریعت نہیں دی گئی تھی، انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پرچار کا حکم دیا گیا تھا۔ ایسے ہی بنو اسرائیل میں بہت سارے انبیاء ہیں جنہیں کوئی شریعت نہیں دی گئی، بلکہ انہیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پرچار کا حکم دیا گیا۔ تو رسول کو مستقل شریعت دی جاتی ہے اور اس کی تبلیغ کا حکم بھی دیا جاتا ہے۔ تو جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ نبی کو مستقل شریعت نہیں دی جاتی ہے۔ البتہ ایک قول کے مطابق یہ بھی کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ رسول کو شریعت ملتی ہے اور پرچار کا حکم ہوتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے اس کو کوئی شریعت نہیں دی جاتی، بلکہ اپنے سے ماقبل یا اپنے ساتھ رسول کی شریعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیا کرتا ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اس کا ذکر ہے، خاص طور سے حدیث الشفاعہ کے اندر، جس میں شفاعت کے تعلق سے مذکور ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ جو ہے ان الناس یأتون الی آدم لیشفع لهم فیعتذر الیہم، کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے سفارش کرنے کے لیے کہیں گے، لیکن وہ ان سے معذرت کریں گے۔ یعنی میدان محشر کا ذکر ہے کہ جب وہاں لوگ اکٹھا ہوں گے، سورج بہت قریب کر دیا جائے گا اور لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، دھوپ کی شدت ہوگی، تو کہیں گے اب فیصلہ ہو ہی جائے۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آدم علیہ السلام یہ سب سے پہلے دنیا کے اندر نبی بھی ہیں، سب سے پہلے انسان بھی ہیں۔ تو وہ معذرت کریں گے اور کہیں گے کہ ائتوا نوحا، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، اول رسول بعثہ اللہ، پہلے وہ رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا قرآن مجید کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذکر کیا کہ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو دنیا کے سب سے آخری رسول اور نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے سورۃ الاحزاب میں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لڑکے تھے وہ بچپن میں ہی سب انتقال کر گئے تھے، اور کسی کو بلوغت کی عمر کسی کو نصیب نہیں ہوئی، بچیاں البتہ سب بڑی ہوئیں، سب کی شادیاں بھی ہوئیں، لیکن بچے جو تھے وہ سب کے سب بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے مرد کے باپ نہیں ہیں۔ تو رجل کا اطلاق بلوغت کے بعد پر ہوتا ہے، اس سے پہلے کے بہت سارے الفاظ آتے ہیں، طفل ہوتا ہے، صبی ہوتا ہے، اس طرح کے الفاظ، لیکن جب کوئی بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اسے رجل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم کا کوئی بیٹا بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، یعنی سب سے آخر میں آپ کو رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ تو یہاں پر لکھا گیا ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں، جبکہ سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی اور رسول مبعوث کیے گئے۔ اس کے بعد آپ کو پوائنٹ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ٹائٹل تھا ہمارا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، البتہ قرآن میں صرف 25 نبیوں اور رسولوں کا ہی تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ پھر اس کے بعد ایک پوائنٹ ذکر کیا گیا ہے کہ اولو العزم پیغمبر 5 ہیں، اور وہ 5 کون کون ہیں؟ اولو العزم یعنی 25 نبیوں میں سے اللہ رب العالمین نے خاص طور سے 5 نبیوں کا ذکر قرآن مجید کی کئی آیتوں میں کیا ہے۔ انہی آیتوں میں سے سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مریم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جبکہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا، اور بالخصوص آپ سے، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اسی طریقے سے سورۃ الشعراء کے اندر اللہ رب العالمین آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به
ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وحی ہم نے آپ کی طرف بھیج دی ہے، جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا، اس میں پھوٹ نہیں ڈالنا۔ تو ان 5 نبیوں کا اللہ رب العالمین نے خصوصی تذکرہ کیا، ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے، اور انہوں نے ہی سب سے زیادہ اپنی قوم کی مخالفت کا سامنا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر کثرت سے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں کا نام لیا، خود اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ الغافر میں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض کے واقعات ہم نے آپ کو بیان کر کے سنایا ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں جن کے واقعات کو ہم نے بیان ہی نہیں کیا ہے۔ انبیاء اور رسول پر ایمان 4 اہم بنیادی نکات کو شامل ہے۔ پہلا یہ اعتقاد رکھنا کہ تمام انبیاء اور رسول برحق ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی تکذیب سے تمام کی تکذیب لازم آتی ہے۔ تو تمام انبیاء اور رسول کی جو دعوت تھی وہ ایک ہی دعوت تھی، اور توحید کی دعوت تھی، لہذا اگر کوئی شخص کسی ایک رسول کا انکار کرتا ہے تو وہ سارے رسولوں کا منکر ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى میں 105 نمبر آیت میں ذکر کیا ہے کذبت قوم نوح المرسلین، کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے نبیوں اور رسولوں کو جھٹلا دیا۔ تو ان کے پاس تو ایک ہی نبی آئے ہوئے تھے، نوح علیہ السلام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ کیونکہ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی ہے۔ نبی کیوں فرمایا کہ ہم سارے انبیاء اور رسول اللہتی بھائی ہیں، یعنی سب کا جو اصل جو دعوت ہے، عقیدے کی جو دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ شرائع جو ہیں، جو شریعتیں ملی وہ الگ الگ مختلف ہوئیں۔ تو دین جو اصولی دعوت تھی وہ ایک ہی توحید کی دعوت تھی، لیکن احکامات جو پریکٹیکل اعمال تھے اس کے طریقے الگ الگ بتلائے گئے ہر دور کے حساب سے۔ اس کے بعد میں لکھا ان رسولوں میں سے جن کا نام ہمیں معلوم ہے ان کے نام کے ساتھ، اور جن کے نام ہمیں معلوم نہیں ان پر مجمل طور پر ایمان رکھنا۔ جیسے مثال کے طور پر جن نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے 25 نبیوں کا، ان نام کا جب تذکر کیا جاتا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا ذکر نہیں کیا ان کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ان رسولوں کی خبروں کی تصدیق کرنا نمبر 3۔ نمبر 4 جو رسول ہمارے طرف مبعوث کیے گئے ہیں ان کی شریعت پر عمل کرنا، اور ہمارے لیے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنانا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اس سے انحراف مکمل طور سے ضلالت و گمراہی ہے۔ اس کے بعد آخر میں نے لکھا ہے کہ انبیاء اور رسول پر ایمان رکھنے کے فوائد اور ثمرات ہیں۔ نمبر 1 بندوں پر اللہ تعالیٰ کی اس سے رحمت اور عنایت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو بھیجا، اور الحمدللہ انہوں نے اپنی پوری ذمہ داری سے اس کو جو ہے نبھایا بھی، اور اللہ رب العالمین کے مشن کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دے کر کے بھیجا تھا دنیا میں اس کو کمپلیٹ کیا۔ نمبر 2 شکر الہی کی ترغیب ملتی ہے، کیونکہ ظاہر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا شفیق ہے، اور کتنا ہمارا خیال رکھنے والا ہے۔ نمبر 3 تمام انبیاء اور رسول سے الفت اور محبت قائم ہوتی ہے، یقیناً کس طریقے سے انہوں نے توحید کے دعوت کی خاطر لوگوں کی اذیتوں کا سامنا کیا، اور کس طریقے سے جو ہے اس دنیا کے اندر انہیں مصائب و پریشانیوں کا شکار ہونا پڑا۔ نمبر 4 شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی رہنمائی ملتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے سے ہر دور میں ہر نبی کو ہر رسول کو شریعت دیا، اور اس رسول کے قوم کے اوپر اس شریعت پر عمل کرنا واجب قرار پایا۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین شریعت عطا کی جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، نہ تو کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، اور اسی پر عمل کر کے ہم دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو تمام نبی اور رسولوں کے اوپر ایمان رکھنے کی توفیق دیں، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہم سب کو مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔